बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से कि जिसके कब्ज़े में मेरी और आप सब की जान है। आज जो हमारा चैनल है इस्लामिक इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं और आप इस शख्सियत को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, जिनका इसमें ग्रामी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद नासिर महमूद नक्शबंदी कादरी साहब है। आज हम इनसे ये पूछेंगे कि इस चैनल को बनाने का मकसद और इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी कि जिसकी वजह से आपका जो इल्म है उसमें भी इजाफ़ा होगा और मेरे इल्म में भी इजाफ़ा होगा। तो आज की जो है ना वो कुछ सवालात हैं जिनके बारे में मुफ्ती साहब हमें बताएंगे कि इस्लाम क्या है। ये मेरा पहला सवाल है इनसे कि इस्लाम क्या है और दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में इस्लाम को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों हासिल है। इन दो सवालों से पहले हम मुफ्ती साहब से ये अर्ज़ करेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बताएं कि इस चैनल का मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारे बहुत ही मेहरबान और हमारे बहुत चाहने वाले कई ममालिक से अमेरिका और इंग्लैंड और दुबई से वो हमसे रब्ता कर रहे थे कि आप नेट पे कुछ वीडियोस जो हैं वो इस्लाम के हवाले से, अपने दीन की जानकारी के हवाले से आप अपलोड किया करें ताकि हम उससे मुस्तफ़ीज़ हुआ करें। तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वीडियोस जो हैं ये बनाई जा रही हैं और हमारे बहुत मेहरबान जनाब मिर्ज़ा मसूद साहब जो हैं ये इस कावश को लेके चल रहे हैं और एक चैनल बाकायदा इस्लामिक इन्फॉर्मेशन के नाम पे इन्होंने ये तैयार किया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नई से नई वीडियो जो है और नए मौज़ूआत पर हम बनाया करेंगे और आपसे ये गुजारिश है कि आप अपनी आरा जो है कमेंट में आप दे दिया करें इसमें, और लाइक और शेयर जो है वो आप कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इससे ये होगा कि नई नई वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचती रहा करेंगी। तो इन्होंने जो सवाल किया है इस्लाम के हवाले से कि इस्लाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमोबेश अम्बिया इस कायनात में मबूस फरमाए और हर नया आने वाला नबी जो है जब आता था तो वो नई शरीयत लेके आता था। जब भी नया नबी इस कायनात में आया है उसके आने से उससे पहले नबी की शरीयत जो है वो मनसूख हो जाया करती थी। इसी तरह करते करते फिर नबी आखिर ज़मां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो साबिक़ा तमाम शरीयतें और तमाम मज़ाहिब जो है वो मनसूख कर दिए गए। अब ये इस्लाम जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पर कारबंद हैं और इस्लाम की हक़ानियत और इसकी सच्चाई जो है वो किस कदर है। दुनिया में बसने वाले जितने भी मज़ाहिब हैं और जितने भी अदियान हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो यही कहेंगे कि हम हक़ पे हैं। आप ईसाइयों से पूछ लें, आप यहूदियों से पूछ लें, किसी भी दीन वाले से अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हम हक़ पे हैं। लेकिन हमारा इसमें मौक़िफ़ ये है कि बिहम्दिही ताला बाकी तमाम मज़ाहिब और तमाम अदियान बातिल हैं, इस्लाम जो है वो हक़ पे है। उसकी एक दलील जो है मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर किसी महबूब के कई आशिक हो तो वो हर आशिक से अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मेरा महबूब जो है ये मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है।
ایک سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا، دوسرے سے پوچھیں گے، تیسرے سے پوچھیں گے، ہر کوئی یہی کہے گا کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ اسی محبوب سے پوچھ لیں کہ ان تمام عاشقوں سے سب سے زیادہ پیار جو ہے اور سب سے زیادہ چاہت آپ کو کس سے ہے؟ تو وہ جب ان تمام عاشقوں میں سے کسی ایک کا نام لے لے گا تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ آج اگر ہم اسلام پر کاربند ہیں اور دیگر مذاہب اور دیگر ادیان جو ہیں وہ سارے کے سارے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، تو یقیناً تمام ادیان والے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے یہ دین اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اس بارے میں اللہ رب العزت سے ہی سوال کر لیں، اس سے پوچھ لیں کہ باری تعالیٰ تیری نظر میں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت دین کون سا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت اور سب سے حسین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اگر ہم اس کا مزید تقابل کرنا چاہیں تو دیگر مذاہب میں اگر آپ کسی سے سوال کریں نا، مثال کے طور پہ انجیل والے ہیں عیسائی، اگر آپ ان سے کہیں کہ یہ انجیل جو ہے یہ کس کی کتاب ہے، وہ کہیں گے کہ یوحنا کی ہے، برنباس کی ہے، متی رسول کی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ غیر اللہ میں سے کسی کا نام جو ہے وہ استعمال کریں گے، جبکہ قرآن مجید فرقان تو کوئی بھی کتاب والے جو ہیں وہ ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کتاب انجیل جو ہے یہ اللہ کی ہے، نہ ہی انجیل میں، زبور میں، تورات میں کہیں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ لیکن ایک قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ یہ نازل کی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اور پھر ان کتابوں اور قرآن مجید فرقان حمید میں تقابل اگر کیا جائے تو باقی تمام کتابیں جو ہیں وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہیں۔ آج یقیناً عبرانی زبان میں ان کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب بھی نہیں ملتی ہے، اور کتابیں تو ملنا تو کجا، عبرانی زبان ہی پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ ایک واحد قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ جو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، آج بھی اسی زبان میں قائم اور دائم ہے، قیامت تک اس کے حرف حرکات و سکنات، اس کی تمام شدات، مدات، نکات وغیرہ ایک ایک چیز جو ہے وہ قیامت تک محفوظ ہے۔ تو یہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت پر یہ دو دلیلیں، بین دلیلیں جو ہے، ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور دوسری بین دلیل جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو کہ آج قائم اور دائم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہی روئے زمین پر پوری کائنات پہ سب سے زیادہ حق اور سچ والا مذہب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کے مخاطب فرمایا ہے۔ اور پھر آج اگر ہم کوئی بھی دین اختیار کرتے ہیں تو فقط اسی بنا پہ کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اسلام بھی اسی وجہ سے اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات مل گئی، وہ تورات لے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آگے تورات کھول کے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ ان کی نظریں جو ہیں وہ تورات میں جمی ہوئی تھیں، تورات کو دیکھ کے پڑھ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہونا شروع ہو گیا، غصے سے اثرات جو ہیں وہ چہرے کے تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لی، تو وہ آگے بڑھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خاموش کروا دیا،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے عمر، تم جانتے نہیں ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید تمہارے پاس آ گیا ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے اب تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے، زندہ ہوتے، تو ان کو بھی میرا ہی کلمہ پڑھنا پڑتا اور میرا ہی اسلام، یہ دین جو ہے یہ ان کو اختیار کرنا پڑتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تمام ادیان اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دیگر ان کے جتنے بھی ادیان تھے وہ سب باطل ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ اب فقط قیامت تک جو ہے اسلام یہی حق اور سچ والا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ناصر محمود نقشبندی قادری صاحب موجود تھے، اور یقینی طور پہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سمجھ آتی ہوگی۔ تو آخر پہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے، تاکہ مفتی صاحب کی جتنی بھی انفارمیشن والی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ اللہ حافظ۔